اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ سورہ حامیم السجدہ آیات 49 سے 51۔ لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے، خیر کی طلب سے۔ انسان دنیا کا طالب رہتا ہے اور جب تک دنیا ملتی رہتی ہے خوش بھی رہتا ہے۔ جو لوگ آخرت کے بھی طالب ہیں ان کی دعا قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے مقابلے میں جو صرف طالب دنیا ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ وہ دنیا ہی کی خیر اور بھلائیاں چاہتے ہیں، آخرت سے انہیں کوئی سروکار نہیں، اور جب تک انہیں میسر ہوتا رہے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا جب تک انہیں خیر پہنچتا رہتا ہے، بھلائی پہنچتی رہتی ہے، فائدے ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ سے اور اسلام سے مطمئن رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جائے فوراً یہ پلٹا کھا جاتے ہیں۔ یہ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تکلیف اور آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا، ہم اسے چکھا دیتے ہیں اپنی طرف سے رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ یقیناً کہتا ہے هَذَا لِي، یہ میرے لیے ہے، اس پر میرا حق تھا۔ انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ مانگتا رہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جو اس کی طلب ہے اگر پوری نہ کی جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، صبر کی راہ اختیار کرنے کے بجائے مایوسی اور نا امیدی کی راہ اپنا لیتا ہے، اور اگر اس کی طلب قبول کر لی جائے، اس کی دعا کو منظور کر لیا جائے، اس کی تکلیف کو ہٹا کر اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھا دیں، تو اس صورتحال میں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو تھا ہی اس لائق، یہ تو میرا حق بنتا تھا، مجھ میں قابلیت ہی بڑی تھی، تبھی میں اس مصیبت سے نکل آیا۔ اور اس طرح کی باتیں اور مشاہدے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ انسان اپنی کامیابی کے واقعات اور کامیابیوں کے سہرے اپنے سر لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسے اپنی قابلیت گردانتا ہے، اور بعض اوقات اس گمان اور گھمنڈ میں یہ اتنا آگے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں گمان کہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ یہ خوشحالی جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئی، آہستہ آہستہ اسے ایسی غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یہ قیامت کا ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن رُّجِعْتُ، اور اگر مجھے لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف، اِنَّ لِی، تو یقیناً ہوگا میرے لیے، عندہ، اس اللہ کے پاس، للحسنی، بہتر، اچھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں بہتر سے نواز رکھا ہے، مجھے قیامت میں بھی بہتر ہی مل جائے گا۔
اسی طرح کی بات ان دو دوستوں کے واقعے میں بھی گزر چکی ہے جن کا تذکرہ سورہ کہف میں تھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو باغوں سے نواز رکھا تھا، وہ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغات کبھی ختم بھی ہو سکتے ہیں، وما اظن الساعة قائمہ، اور نہ ہی میرا یہ گمان ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور وہاں پر بھی اچھا پالوں گا۔ تو وہاں پر بھی یہی صورتحال بیان کی گئی تھی کہ مال نے اس کے اندر یہ وہم پیدا کر دیا تھا کہ قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی یا نہیں، اور ساتھ یہ امید بھی شیطان کی طرف سے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو جس طرح دنیا میں میں بہتر ہوں، آخرت میں بھی میں بہتر ہی ہوں گا۔ اور یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم اہل ایمان سے دنیاوی لحاظ سے بہتر ہیں، ہم آخرت میں بھی ان سے بہتر ہی ہوں گے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم ضرور آگاہ کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ یہ تنبیہ ہے، سخت الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ کس خیالی جنت میں رہ رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، سخت عذاب میں سے۔ تو دنیا میں یہ اتباع کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے، شکر گزار ہونے کے بجائے، اپنی دنیا کی زندگی میں مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں اور اپنے مال اور خوشحالی کے بل بوتے پر اللہ اور آخرت کے انکاری ہیں اور اپنی ہی طرف سے عجیب قسم کے تصورات میں جی رہے ہیں۔ تو انہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انہیں ان کے اعمال بھی دکھائے جائیں گے اور لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ بھی چکھایا جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب، أَنْعَمْنَا، ہم انعام کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو بدل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی انعام ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، آل اولاد کی صورت میں ہو، ان تمام حالات میں تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی انسان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ یہ اس کے غرور اور تکبر کا انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ اعراض کرنے سے مراد منہ پھیر لیتا ہے، جس طرح سورہ یونس میں بھی فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے، ہر حال میں، بس جو ہی ہم اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا کبھی اس نے اس دکھ کے ازالے کے لیے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ تو یہاں بھی یہی روش بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پر آزمائش آ جائے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔